سب سے پہلے میں بات کروں گی صحیفہ جبار کی۔ صحیفہ جبار جو ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو پوسٹ کی جس پہ لوگوں نے بہت جو ہے غصے کا اظہار کیا اور لوگوں کو تکلیف ہوئی، اور وہ لوگ تھے پنجابی اور اردو اسپیکنگ۔ اصل میں انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ بھئی جو پنجابی اور اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں وہ کام میں ٹھیک نہیں ہوتے، ان پروفیشنل ہوتے ہیں اور ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اور اب جو ہے میں پٹھان لڑکے ہی ہائر کروں گی بیکاز وہ جو ہیں ان کی نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں اور وہ کام میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس پہ میں نے بھی ویڈیو بنائی اور مجھے کافی ٹرولنگ بھی ملی، لیکن میں پنجابی نہیں ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، ہاں میری ددیال پنجاب میں ہے، سو میرا پنجاب سے تعلق ضرور ہے، لیکن میں نے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ یار صحیفہ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا۔ دیکھیں، جب جنگ چھڑی تھی نا تو بس اسی وقت ہم لوگ سب ایک تھے، ورنہ ہمارے ملک میں شیعہ، سنی، پنجابی، ارائیں، سندھی، اردو اسپیکنگ یہی ہوتا رہتا ہے۔ اور دیکھیں، ہم سب کی رائے ہے، میں بھی رائے رکھتی ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گی، اور میں خود ایسی تھی، میں کہتی تھی فلانی قوم جو ہے ٹھیک نہیں ہے، ڈھمکانی قوم ٹھیک نہیں ہے، بیکاز میرے ایکسپیرینسز ایسے ہوئے تھے۔ لیکن ہماری جو بھی رائے ہے، ہم جو بھی سمجھتے ہیں، ہمیں ایک پلیٹ فارم اگر ملا ہے جہاں پہ ہمیں ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے کسی کی فیلنگز ہرٹ ہوں، جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے وہ ویڈیو میسج بنایا تھا، اور اس پہ جو کامنٹس تھے نا وہ دیکھ کے مجھے اتنا دکھ ہوا، اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ واقعی کتنا زیادہ ہمارے دلوں میں نفرتیں ہیں۔ اور اس پہ آ کے لوگوں نے کہا کہ پنجابی تو ہوتے ہی خراب ہیں، اور پنجابی تو ایک نمبر کے، یہ پتہ نہیں کیا کیا یار، اینڈ آئی واز لائک what the hell، کیسے آپ کے دلوں میں اتنی نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے پیچھے؟ ہم لوگ ہمیشہ کراچی لاہور یہ کرتے رہتے ہیں، سب ایک دوسرے سے جو ہے نا نفرت کرتے ہیں، مطلب کیوں یار؟ کیا ملے گا یہ سب کچھ کرنے سے؟ اور اپنی نفرتیں اگر ہیں تو ہمیں اپنے حد تک ہی رکھنی چاہیے، ہماری جو بھی اوپینین ہے اس کو اس طرح پبلکلی آ کے نہیں شیئر کرنا چاہیے۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، نفرتیں دلوں میں مزید پیدا ہوتی ہیں، آگے بہت مسائل ہیں اس ملک میں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور یہ جو فرقہ واریت، ریسزم اور اس طرح کی چیزیں ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے نا اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ صرف جنگ کے ٹائم پہ سب ایک ہوئے تھے چند دن کے لیے، اس کے بعد پھر جو ہے سب بکھر گئے، اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح سے نفرتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی، اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ہمارے دلوں میں کتنی نفرتیں ہیں۔ سو ادروائز مجھے صحیفہ اچھی لگتی تھی، مجھے کوئی اس سے پرابلم نہیں تھا، اور I was kind of enjoying it, the way she was documenting her journey، اور وہ ساری چیزیں شیئر کر رہی تھی، تو مجھے کوئی اس سے پرابلم نہیں تھا، مجھے کسی سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میرا مقصد نیوز جب میں کرواتی ہوں، اور یہ میں نے چینل جب بنایا تھا کچھ نہیں تھا، I don't need money، میں اتنے گھنٹے لگا رہی ہوں، اتنا کام کر رہی ہوں صرف اس وجہ سے کہ شوبز میں رہتے ہوئے یا نیوز انڈسٹری میں جو میرے ایکسپیرینسز تھے، جن چیزوں پہ مجھے غصہ تھا، اس معاشرے میں جو گندگی ہے، جو ہمارے ٹی وی پہ میڈیا پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے کتنا برا اثر پڑتا ہے ہمارے ینگسٹرز پہ، اس وجہ سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں۔ پوری انڈسٹری جانتی ہے کہ ہمیشہ میں کھل کے بات کرتی تھی، اور اسی وجہ سے میرے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور غلط کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، اینڈ دس از واٹ آئی ڈو۔ میرا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، میں بہت سفر کر رہی ہوں یوٹیوب کی وجہ سے، اتنا ٹائم مجھے دینا پڑتا ہے، بٹ I'm going to do it. I don't think so کہ I'm ever going to quit this because میرا مقصد بہت الگ ہے۔ خیر، اس بات کو ہم ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ صحیفہ نے اس کے جواب میں پھر ویڈیو بنائی، جب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے میری بات کا غلط کانٹیکس میں جو ہے اس کو لے رہے ہیں، I did not mean it۔ یار you meant it۔ اب اس کو آپ مت جھوٹ بولیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ ایوری بڈی از گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور میں تو پازیٹیو ہوں، مجھے پازیٹیوٹی چاہیے، اور میں اپنی چیزوں پہ فوکس کروں گی جو اچھی ہیں، اور میں ہرٹ نہیں ہوتی اگر کوئی میری کسی بھی بات کو، اس قسم کی بات کو غلط کانٹیکس میں لیتے ہیں۔ تو یار آپ ہرٹ نہیں ہوتی، لیکن دوسرے تو ہوتے ہیں نا۔ آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتی ہیں تو آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اب پھر وہ ویڈیوز بنا کے ڈال رہی ہیں اپنے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ، کوئی پنجابی لڑکا ہے اس کو بٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ تم لوگ کیسے ہوتے ہو، تو اب آپ کو فرق نہیں پڑتا، تو why are you trying to cover it up؟ Don't cover it up. You should say, I'm sorry if I hurt anybody's feelings. I did not mean it.
اور بیسکلی آپ یہ کہہ نہیں سکتی کہ یو ڈڈ ناٹ مین اٹ بیکاز آپ نے جو کہا آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی. اب ہم آ جاتے ہیں نادیہ خان پہ. نادیہ خان کی ایک پکچرز جو ہیں بہت وائرل ہو رہی ہے, ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے, جس میں عرفان جو ہے, عرفانستان کے نام سے ان کا پیج ہے. بیسکلی جب میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی 1 منٹ ہی ہوا تھا اس کو ڈلے ہوئے, اور میں نے کہا تھا لو جی اب اس پہ بات ہوگی, بیکاز نادیہ خان جو ہے اس میں ان کی رنکلز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں, بہت زیادہ نمایاں ہیں اور بہت عجیب سے لگ رہے ہیں. اب دیکھیں میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, یہ جو شائستہ واحدی نے اپنی شکل بگاڑ لی ہے اور دوسری خواتین نے, تو اس میں بات کرتی ہوں, اور وہ میں اس وجہ سے کرتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے بیوٹی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے خواتین جو ہے نا وہ ان ساری چیزوں سے گزرتی ہیں صرف اس معاشرے میں, سوسائٹی میں سیٹ ہونے کے لیے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ خوبصورت لگیں گے, رنگ گورا ہوگا اور دبلے پتلے ہوں گے, اس کے لیے فاقے کرتی ہیں, کیا کچھ کرتی ہیں. اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ موٹے ہو جائیں, لیکن وہ پھر اس طرح کی سرجریز کرواتی ہیں, کاسمیٹک پروسیجرز جو ہیں ان سے گزرتی ہیں جسٹ ٹو فٹ ان. تو میں کہتی ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. ہاں ایک عمر آپ کی تھوڑی بہت ہو جائے تو ہلکی پھلکی کریکشن کرا لیں, خیر میں اس کے بھی فیور میں نہیں ہوں, لیکن اتنا کچھ کرا کے اللہ کی تخلیق جو ہے اس کو بگاڑ دینا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور اس سے آپ کیا لوگوں کو میسج دے رہے ہیں؟ آپ کو دیکھا دیکھی پھر سب جو ہے یہی کام کرتے ہیں, تو نہیں کرنا چاہیے. باقی سب کا اپنا منہ ہے, اپنی مرضی ہے, کریں آپ یار, آپ کو کوئی روک تو نہیں سکتا. تو نادیہ خان جو ہے, میں نے کچھ دن پہلے خبر کی تھی اور میں نے اس میں کہا بھی تھا, 2 دفعہ یہ بات ہوئی کہ بھئی نادیہ خان جو ہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کروایا ہوا ہے. کسی نے کہا کہ جی تھوڑا بہت انہوں نے ماتھے پہ کروایا ہوا ہے, ہاں ہو سکتا ہے کروایا ہو, لیکن جو ان کی کرو فیٹ ہے, آئز کے ارد گرد کا جو ایریا ہے اس میں بہت زیادہ رنکلز تھے. اور دیکھیں بڑھاپا تو سب پہ آنا ہے, مجھ پہ بھی آنا ہے, آپ پہ بھی آنا ہے. تو ہمیں جو ہے نا اس چیز سے گریز کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے بڑھاپے پہ کامنٹ کریں یا یہ بولیں کہ یار اس کی کتنی ایج ہو گئی ہے. ایج تو سب پر آنی ہے, یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا, اور ہر عمر کی ایک اپنی خوبصورتی ہے, اس کو امبریس کرنا چاہیے. تو نادیہ خان کی وہ رنکلز پہ بڑی بحث چھڑی ہوئی تھی. اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ آئی فون جو ہے نا, ہم کہتے ہیں جی آئی فون سے بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے. آئی فون آپ کے چہرے کی وہ چیزیں بھی دکھا دیتا ہے جو آپ ویسے اگر میں دیکھ رہی ہوں نا نیکڈ آئی سے مجھے نہیں نظر آ رہی ہوگی. تو آئی فون کا رزلٹ اس طرح کا ہے کہ اچھا خاصا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے, اور پھر لائٹنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس وقت میرے سامنے ایک لائٹ ہے, اگر یہ لائٹ نہیں ہوتی, میں ٹاپ لائٹ میں بیٹھی ہوتی, ادھر سے میرے بلبس جل رہے ہوتے, اور تو اس سے لائٹنگ اور شیڈز بنتے اور میرا منہ بھیانک لگتا. میں ایسی نہیں لگتی جیسی میں اس وقت لگ رہی ہوں. یہ سب کمال جو ہے لائٹنگ کا ہے. اگر میری لائٹنگ اچھی نہیں ہوتی تو میں بھی عجیب و غریب سی لگ رہی ہوتی, شاید میری بھی پتہ نہیں کیا کچھ نظر آ رہا ہوتا. تو لائٹنگ بہت میٹر کرتی ہے. اور وہ جو بھی عرفان جو ہے ان کی ویڈیو بنا رہے تھے, تو آف کورس وہ جس اینگل پہ کھڑے تھے وہاں اچھی لائٹ نہیں تھی, تو اس سے وہ چیزیں بہت زیادہ نمایاں ہو گئیں. تو ہم اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, لیکن شائستہ لودھی پہ میں ضرور آؤں گی کہ شائستہ لودھی کی ویڈیو میرے سامنے سے گزری 2-4 روز پہلے, اور پھر میری چیخیں نکل گئیں کہ شائستہ نے اپنے اتنے پیاری شکل کو کیا کر لیا ہے. یہ آپ ذرا دیکھیں کیا کر لیا ہے. اتنا خوبصورت اچھا چہرہ, رنگ بھی گورا چٹا ہے, کیونکہ یہاں تو سب کو گورا چٹا رنگ چاہیے ہوتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی اپنے چہرے کو بگاڑ لیا ہے. دوسروں کو لگاتے لگاتے خود بھی اپنے منہ پہ انجیکشنز لگا کے شائستہ لودھی نے کباڑا نکال لیا اپنا. اور بڑا ہی دکھ ہوتا ہے شائستہ لودھی کو دیکھ کے کہ کیا کر لیا. یہ تو ہالی ووڈ کی جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ایسا کرتی ہیں, اور وہ تو اللہ سے دور ہیں, ان کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے. تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں, اپنی اپیرنس چینج کر لیں, اور وہ لگوا کے پھر یہ ایک ایسی ایڈکٹیو چیز ہے, یہ فلرز اور یہ ساری چیزیں, کہ آپ کبھی بھی رکتے نہیں ہیں. پھر آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہیں تھوڑا اور کر کے پھر آپ کے چہرے کا وہی حال ہوتا ہے جو شائستہ لودھی کا بھی ہو گیا ہے. سو نہیں کرنا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے یار. اپنے چہرے مت بگاڑیں, اور اتنے پیارے چہرے بگاڑ کے کیا ملا آپ لوگوں کو. بھئی ممیہ شاہ جعفر جو ہیں بیسکلی ایک ماڈل ہیں, سوشل میڈیا سے وہ مشہور ہوئیں اپنی بہت زیادہ بولڈ ڈریسنگ کی وجہ سے. وہ ہمیشہ خبروں میں رہتی ہیں, بہت زیادہ بولڈ ڈریسنگ کرتی ہیں, لیکن وہ جو بھی کرتی ہیں وہ تو غلط کرتی ہیں. لیکن جو ان کے ساتھ ابھی فی الحال ہوا وہ سن کے بڑا دکھ ہوا. ان کو جو ہے ایک بیماری ہو گئی جس کو لیوپس کہتے ہیں. انہوں نے اپنی تصاویر جو ہے سوشل میڈیا پہ شیئر کی, اور ان کا پورا فیس جو ہے سویل اپ ہوا تھا, بہت بری سویلنگ تھی, اور لوگ ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے. اور بہت ساری ہماری جو سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے ان کو پوچھا بھی اور دعائیں بھی دی. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے لیوپس ہو گیا, میں 2024 میں جو ہے یورپ میں تھی, اور چھٹیاں منا رہی تھی وہ یورپ میں, اور 2025 میں وہ ہاسپٹلائز تھیں, کیونکہ ان کو ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے لیوپس. جو آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ بڑی خراب ہوتی ہیں, اس میں بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں, اور اس میں بہت طرح کی آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں. بیسکلی سب آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے, اور اس کی بڑی ٹائپس ہوتی ہیں
کسی کو کسی قسم کا پرابلم ہوتا ہے، کسی کو کسی قسم کا پرابلم ہوتا ہے، آپ کی امیونٹی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ لڑ سکے. تو خیر وہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا، کیونکہ میں آئی ورک ایز اے کینسر ایڈوکیٹ، تو میری اس پہ کافی ٹھیک ٹھاک ریسرچ ہے، اور مجھے بھی بائی دا وے آٹو امیون ڈیزیز ہے، لیکن الحمدللہ مینیجیبل ہے. سو بیسکلی ان کی تصاویر دیکھ کے جو ہیں لوگ بڑا پریشان ہوئے، اور پھر بھی میں دیکھ رہی تھی کچھ لوگ لان تان کر رہے تھے جو جاہل ہوتے ہیں کہ یار دیکھا نا تمہاری حرکتیں ایسی ہیں تو تمہارے ساتھ ایسا ہوا. دیکھیں بیماری آزمائشیں تو بہت نیک لوگوں پہ بھی آتی ہیں، تو اس قسم کی کامنٹ نہیں کرنے چاہیے. کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کے لیے بھی برا نہیں چاہنا چاہیے، ہر کسی کو دعا دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے. ہاں غلط ہے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور برائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن کوئی بیمار ہو، کوئی تکلیف میں ہو، اس کو لے کے کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تھی اپڈیٹ. فیصل قریشی جو ہیں ابھی انہوں نے